بھی ابھی کل فارمر پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب نے بھی یہ سٹیٹمنٹ دی ہے, جو بات ابھی اظہر صاحب کر رہے ہیں کہ یہ نیریٹو کے اوپر ایک نیریٹو وہ جو بلڈ کرنے کی کوشش ہے, بہت سارے ویسے ہی ختم ہو گئے. اب یہ حمود الرحمان کمیشن والا ایک نیریٹو آپ لوگوں کی طرف سے آ رہا ہے. عارف الوی صاحب نے کہا کہ انہوں نے لوگوں کو اگر یہ کہا ہے کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ پڑھیں, اس میں کیا غداری ہے یا کیا ملک دشمنی ہے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ محمود الرحمان کمیشن رپورٹ اگر پبلک ہوتی ہے اور اس کی ڈیمانڈ کرنا, اس میں تو کوئی قباحت نہیں ہے, نہ اس میں کوئی غلط بات ہے. اور ہم نے بھی اس کا تذکرہ ضرور کیا ہوگا ماضی کے اندر, اور جمہوری جماعتوں میں سے یہ آواز پہلے بھی نکل چکی ہے. لیکن جو ویڈیو اس کے ساتھ اٹیچ کی گئی ہے وہ ایک پروپیگنڈا بیسڈ ویڈیو ہے, جس کے اندر مجیب الرحمان کو ہیرو دکھایا جا رہا ہے, اور باقی بہت سارے جو آپ کے ادارے ہیں ان کو غداری کے قریب لے کے جایا جا رہا ہے. سر, مجیب الرحمان ہیرو نہیں تھا, غدار تھا. نواز شریف صاحب ماضی میں خود کہتے رہے وہ غدار نہیں تھا, جو اس کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ غلط بیانی کرتے ہیں. آپ اس کو اتنا سمپل نہ رکھیں نا, اس کو اتنا سمپل نہ رکھیں. اس پوری ویڈیو کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کہ پروپیگنڈا کو پروموٹ کر رہی ہے, اداروں کے خلاف ہیٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, آپ کے جو اداروں کے سربراہ ہیں ان کے خلاف ہیٹ کو پروموٹ کر رہی ہیں, اور وہ حقائق سے دور ہیں. سر مثال کے طور پہ کیا, مثال کے اگر میں ایکچولی اس پہ رہنمائی چاہتی ہوں, مثال کے طور پہ کیا؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2018 میں اگر آپ آ جائیں تو ہمارا مینڈیٹ ہمارے مطابق چرایا گیا تھا, لیکن ہم اس وقت ملک توڑنے کے ساتھ تشریح اس کو نہیں کر رہے تھے کہ ہم اسمبلیوں کا حصہ بنے. اور اگر آپ ان کا ماضی دیکھ لیں تو انہوں نے پی ٹی وی پہ حملہ کیا, انہوں نے اسمبلی پہ حملہ کیا, نافرمانی کے لیے لوگوں کو کہتے رہے کہ آپ بل جلا دیں, آپ جو ہے حوالہ ہنڈی کریں. پھر انہوں نے جب ان کے اریسٹ وارنٹ آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم پیٹرول بم ماریں گے, انہوں نے 9 مئی کے واقعات کیے. تو یہ ان کی تاریخ ہے. اور پھر جب تاریخ تو ہر سیاسی جماعت کی نہیں ہے اس ملک کے اندر, سپریم کورٹ کے حملے کی بھی آپ کی جماعت کی بھی ایک تاریخ ہے, آپ جو بھی توجیہ اس کی آج دیں. جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ مریم نواز کو کچھ ہوا ہم پاکستان کھپے کا نعرہ نہیں لگائیں گے. اداروں کی اگر بات کرتے ہیں, خلائی مخلوق کس نے کہا, اداروں کے ہیڈز کے نام لے لے کے کون تنقید کرتا رہا. آپ عدالتی ایک ایسا واقعہ جو 25 سے 30 سال پہلے ہوا, جس کے لیے اس وقت بھی لیڈرشپ نے کنڈیم کیا کہ عدالتوں پہ حملہ آور ہوئے, اس کو کون ایکسیپٹ کرتا ہے, کون کہتا ہے یہ اچھی چیز ہوئی؟ ہر ایک نے اس کو کنڈیم کیا, اور وہ ورکرز نے اگر کیا تو اس کو کوئی آپ وہ 25 سال پرانی بات کو آپ آج کی مثال جو پچھلے 1.5 2 3 سالوں میں ہوتا رہا ہے اس کے ساتھ آپ کمپیئر کرتے ہیں. آپ نے کہا نا تاریخ ہے, میں تو اس لیے حوالہ دے رہی ہوں کہ سر جب جوش میں ہوتے ہیں لوگ, جب کسی پارٹی کو لگتا ہے کہ ہمیں زیادتی ہو رہی ہے یا ہمیں کارنر کیا جا رہا ہے, تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس اور باتیں تو ہر کوئی کرتا ہے. بات کی ایک منٹ نا, میں حاضر تاریخ کی بات کر رہا ہوں, آپ 25 سال پرانی بات کر رہے ہیں جس کو سب کنڈیم کرتے ہیں. چلیں میں 25 سال کی نہیں, میں 3-4 سال پہلے کی بات کر لیتی ہوں. خلائی مخلوق, فرشتے, کون کہتا تھا سر؟ جو نعرے لگتے تھے آپ لوگوں کے جلسوں میں, میں ابھی یہاں پہ کیا دوبارہ ان کو دہراؤں, آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. یہ کہا کہ ہم نہیں چاہتے کہ جو ہے وہ مداخلت ہو سیاست میں, اور آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی یہی کہتی ہے مداخلت نہ ہو سیاست میں. عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں, اب تو عمران خان بھی یہی کہہ رہے ہیں. عمران خان یہ نہیں کہہ رہے, عمران خان کہہ رہے ہیں کہ ہم ان سے بات کریں گے, ہم اپنے سیاسی حریفوں سے بات نہیں کریں گے. اور جو مداخلت کی گئی 2018 میں, اس کو جب انوائنڈ کیا گیا ہے یا اس کو پیک اپ کیا گیا ہے بیک آف کر کے, تو اس کے اثرات آج کل وہ جو ہیں وہ چل رہے ہیں. یہ پروجیکٹ عمران خان جس کو لانچ کیا گیا تھا, اس سے ملک کو نقصان پہنچا, اور یہ اب اس نے اپنی اصلیت 9 مئی کے واقعات سے دکھا دی, اور بالکل یہ پروجیکٹ ریپ اپ ہونا چاہیے. ایک آپ کی بات بڑی ویلڈ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے اداروں سے بات کرنے کی بات ہے, اس میں تو خیر پھر اگین بات وہیں آ جاتی ہے. مریم نواز بھی کہتی تھی کہ پاور ٹاکس ٹو پاور, لیکن اظہر صاحب یہ جو بات ابھی کر رہے ہیں نا رانا صاحب, دروازے سیاسی جماعتوں کے لیے بند سیاسی جماعتیں نہیں کرتی, جو آپ لوگ کر رہے ہیں. یہ پہلے بھی میں نے سوال کیا, اور مسلسل آپ لوگوں کی طرف سے یہی لائن آتی ہے جی کہ ہم ان سے کیوں بات کریں, ہم ان سے بات نہیں کریں گے. دیکھیں, ایک بات تو آپ ذہن میں رکھ لیجئے گا, گاڑی کی ڈکی میں چھپ کے ہم نہیں جاتے تھے. گیٹ نمبر 4 پہ نام لے رہا ہوں میں آپ کو, عطا تڑڑ کا نام لے رہا ہوں میں آپ کو, شہباز شریف کا نام, ان کے کئی لیڈر ہیں جو گیٹ نمبر 4 کے آج بھی جا کے وہیں ہاتھ باندھے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. رانا احسان کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے, پروپیگنڈا نہ کریں. دیکھیں آپ گاڑی کی ڈکی میں واقعہ اتنا مشہور ہے, میں آپ کو کیا بتاؤں, آپ کو یہ باتیں چھوڑ دیں. اب بچے بھی مشہور ہیں. سر اظہر صاحب آپ بھی جانے دیں سر, وہ گاڑی کی ڈگی والی کہانی تو میرا خیال ہے وہ ہمیں پتہ ہے, وہ ایک کیریکٹر تھے ہماری پالیٹکس میں, شیخ رشید صاحب نے سنائی تھی کہانی. میرا خیال ہے ان کو نہ ہی کوٹ کریں تو بہتر ہے. نہیں, بچے کو پتا ہے کہ اس وقت بوٹ پالش کا لفظ میں نہیں کہتا, چلیں
عوام کو گمراہ کیا گیا تھا. بچے کو پتا ہے کہ خان صاحب نے جھوٹ بولا تھا 35 پتھروں کا. یہ جانتی ہے آپ کی. دیکھیں ایک بات بڑی جواب دے دیجیے گا. دیکھیں بچے کو پتا ہے. آ جائے, میں چیلنج کرتا ہوں ریفرینڈم کرا لیں انہیں, کہ آ جائیں ریفرینڈم کرا لیں, بتائیں گے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کھلاڑی کون ہے اس وقت. آ جائیں قرآن مجید پہ قسم کھا لیں. نہیں اظہر صاحب ایک سیکنڈ دیکھیں, اس وقت عوام میں مقبولیت والی بات ہم آپ کی مان بھی لینا سر, تب بھی یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ کوئی مقبول ہے تو وہ غلط بات کرے گا تو ہم اس کو بھی مان جائیں گے. یہ بات تو سر ہے نا کہ ریجیڈیٹی ہے, دروازے آپ بند کریں, آپ سیاسی پاور سے بات نہیں کرنا چاہتے اور خود کو ایک سیاسی قوت کہتے ہیں. نہیں, میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں, ان کے پاس ہے کیا دینے کے لیے؟ پروکسی ہے نا. وہ دیکھیں نا فیصل واڈا, مجھے یہ بتائیں, یہ سیاسی جماعت ہے نا, انہوں نے محسن نقوی کو کیوں سینیٹر بنایا؟ انہوں نے اپنا کاکڑ کو کیوں سینیٹر بنایا؟ انہوں نے سرفراز بگٹی کو بطور وزیر اعلیٰ بلوچستان کیوں بنایا؟ سر کاکڑ صاحب کے آپ لوگوں کی جماعت کے ساتھ بھی بڑے اچھے تعلقات تھے. سوال یہ نہیں ہے, سوال یہ ہر ایک کو پتا ہے, وہ سارے اکٹھے گئے ہیں باہر اپنا یو کے میں کیا کرنے گئے تھے؟ میچ دیکھنے گئے تھے. یہ میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, سیاسی قوتوں کے پاس ان کے پاس دینے کے لیے ہے کیا؟ یہ بہانہ بناتے ہیں 9 مئی کا, آ جائیں یہ ہماری چارٹر آف اکانومی کر رہے. وہ بھائی چارٹر آف اکانومی سے پہلے یہ طے کریں کہ اسٹیبلشمنٹ کو آئیں, انہیں کہیں آج ہی کہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ قسم کھا کے کہتے ہیں نہیں چلیں گے. آپ ان سے بات کرنا چاہتے ہیں, ان سے قسمیں کھانے کا کہہ رہے ہیں, آپ خود کہتے ہیں ہم ان سے بات کریں گے. دیکھیں میں وجہ کیا ہے, وہ جو ہم نے بات اس وقت کہی نا کہ یہ پروکسی ہیں, ان کے پیچھے جو بیٹھے ہوئے ہیں پھر ان سے بات ہونا, انہوں نے کرنا کچھ نہیں. سر 2018 میں اگر یہ آپ کو پروکسی کہہ دیتے اور آپ کے ساتھ مل کے چلنے کو انکار کر دیتے تو پھر آپ لوگ جو 3-4 سال حکومت کی کر سکتے تھے. نہیں دیکھیں میں بتاؤں آپ کو, میں یہ چاہتے نا, یہ چاہتے کچھ نہ کرتے. عمران خان صاحب جو زیادتی ہو رہی ہیں, جھوٹے پرچے دیکھیں نا سارے ایک ایک کر کے گر گئے ہیں. یعنی یہ نہیں ہے کہ نواز شریف نے تو 6 سال لگے نا, 7 سال لگے, وہ جو کچھ بھی ہے. عمران خان تو 2 سال کے اندر یہ سارا نظام ننگا ہو گیا ہے. پرچے کر کے جھوٹے پرچے جتنے بھی کرا لیے, بغاوت کتنے لوگوں کے ساتھ ظلم ہوا ہے. دیکھیں میں بتاؤں, مظلوم کی آسمانوں تک جاتی ہے. انہوں نے جو ہماری خواتین کے ساتھ, جو مظلوموں کے ساتھ. چلے میں رانا صاحب, کسی بھی سیاسی جماعت کے ساتھ اختلاف کسی بھی سطح کا ہو, لیکن جمہوری ادوار کے اندر جب ایک ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹی کی حکومت ہے ملک کے اندر, کسی اور سیاسی جماعت کو بین کرنے کی باتیں اٹھنا, کابینہ میں ڈسکس ہونا, یہ جمہوری رویہ ہے رانا صاحب؟ دیکھیں پہلے تو میں جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا کہ ان کے پاس دینے کو کچھ نہیں ہے. الحمدللہ انفلیشن جو ہے وہ 11.76% پہ آ گئی ہے. سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے, جو انڈیکیٹ کرتی ہے کہ کانفیڈنس لیول جو ہے مارکیٹ میں بڑھ رہا ہے. ڈالر مستحکم ہو گیا ہے, روپیہ جو ہے وہ مستحکم ہو گیا ہے ڈالر کے کمپیریزن کے اندر. پھر آپ کے انٹرنیشنل سرمایہ کاری کی نوید جو ہے وہ سعودیہ کی طرف سے, یو اے ای کی طرف سے ابھی چائنا کا دورہ ہے, جو بتا رہا ہے کہ دنیا کا اعتماد اس حکومت کے اوپر اور پاکستان کے اوپر ہے کہ وہ یہاں سرمایہ کاری کریں گے. یہ ان کا خوف ہے. IMF کا معاہدہ آگے بڑھنے لگا ہے, ہم سٹیبلٹی کی طرف بڑھ رہے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں بہتری اس ملک کی بالکل دہانے پہ کھڑی ہے. لیکن یہاں انڈیکیٹر سارے اتنے ہی پازیٹیو رہیں گے پوسٹ بجٹ بھی انشاءاللہ بالکل رہیں گے, کیونکہ جو بجٹ آ رہا ہے وہ بھی اس ایک ہوم گرون بجٹ ہے جس کے اندر ہم چیزوں کو ریسیٹ کرنے جا رہے ہیں. جو اشرافیہ کی مراد تھی ان کو ہم ختم کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ایک عوام دوست بجٹ آئے گا تو آپ دیکھیں گے کہ ملک بہتری کی بالکل گامزن ہوگا. اب 200 یونٹ والی جو مفت بجلی والی بات ہے آپ لوگوں نے وعدہ کیا تھا سر, وہ بجٹ میں لوگ ایکسپیکٹ کریں, بیکاز آپ کا تو معیشت پہ بڑی کم نظر بھی ہوتی ہے. اگر آپ نے ہمارا منشور پڑھا تھا تو اس میں 200 یونٹ کی مفت بجلی کا منشور میں کہیں نہیں لکھا ہوا. شہباز شریف صاحب نے کہا تھا, مریم صاحبہ نے بھی کہا تھا, مجھے منشور کا نہیں پتا. نہیں کہا, بالکل بھی نہیں کہا تھا. شہباز شریف صاحب نے بالکل بھی نہیں کہا تھا. مریم بی بی نے اس کا ذکر کیا تھا, لیکن ہم نے اس کے بعد جب ہمارا منشور آیا تو اس میں ہم نے اس چیز کو شامل نہیں کیا. ہم نے بجلی سستی ضرور کرنی ہے, انڈسٹری کے لیے سستی کرنی ہے. ہم نے کول جو ہے, جو امپورٹڈ کول ہے, اس کو لوکل کول سے تبدیل کرنا ہے اپنے ٹینیور کے اندر. ہم نے آلٹرنیٹیو انرجی کو ترجیح دینی ہے. ہم نے ڈسکوز کو پرائیویٹائز کرنا ہے, اور ہم نے ریفارمز لانی ہے پاور سیکٹر میں جو کہ لانگ ٹرم ہو, اور وہ سب کچھ ہم کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو بیسیکلی یہ 200 یونٹ والی بات جو ہے وہ الیکشن کیمپین کا نعرہ تھا, کیونکہ حمزہ شہباز صاحب بھی کہتے رہے. یہ الیکشن کی کیمپین میں ہم نے اس کو نہیں کیمپین کا, اس کو کیمپین کے اندر اب میرے پاس شارٹس نہیں ہے رانا صاحب, ورنہ میں آپ کو سنا دیتی. چلیں یہ پارٹی بین کرنے پہ کامنٹ کر دیں میں پھر اظہر صاحب سے.
गारंटी से बता रहा हूं कि ये हमारे मंशूर का हिस्सा नहीं था, और इसका अगर जिक्र एक आधी स्पीच कहीं हुई तो वो दोहराई नहीं गई, क्योंकि जब हमारा मंशूर आ गया तो हमने उस मंशूर के मुताबिक चले थे। मैं आपको इस पे चैलेंज करता कि हमारे नहीं, मैं मंशूर का तो खैर मैं चैलेंज कर ही नहीं रही, मंशूर में डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ पे मंशूर से ज्यादा फेस वैल्यू पे लीडर क्या कह रहा है वो लिया जाता है। बट एनीवे